ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے آپ کے قدم پر قدم رکھ کر کہا کہ یوں شیخ کے قدم پر قدم رکھا کرتے ہیں۔ ایک پوستین آپ کی بغل میں تھی۔ اس نے کہا کہ یا شیخ، ایک ٹکڑا اس میں سے مجھے بھی عنایت فرمائیں تاکہ آپ کی برکات مجھے بھی حاصل ہوں۔ فرمایا اگر تو بایزید کی پوستین پہن بھی لے گا تو تجھے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ بایزید جیسا کام نہ کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد سے نکلے۔ راستے میں ایک سید زادے سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے کہا کہ اے ہندو زادے، یہ کیا ٹھاٹ بنا رکھا ہے؟ میں باوجود اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہونے کے بڑی مشکل سے روزی کما کر کھاتا ہوں، اور تو اس قدر شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے جد امجد صلاۃ والسلام نے فرمایا میں اس پر عمل پیرا ہوں اور تم عمل پیرا نہیں ہو۔ اسی رات آپ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ ناراض ہیں۔ ناراض ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، تو نے میرے فرزند کو طعنہ دیا۔ جب عبداللہ خواب سے بیدار ہوئے تو اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ معافی مانگیں۔ اللہ کی قدرت کے اسی رات اس سید زادے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اسے فرمایا کہ جب تیری یہ حالت تھی تو نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اگر تو یہ لفظ نہ کہتا تو نہ طعنہ سنتا۔ وہ بھی خواب سے بیدار ہو کر آپ کی تلاش میں نکلا کہ معافی مانگے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے کو اپنا خواب بیان کر کے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے طالب، تو میرا لخت جگر ہے، میری ان باتوں پر عمل کر۔ اے علی، تو کیوں باتیں بناتا ہے؟ تو اپنا کام کر۔ کیا تو نے تجربہ کاروں کا یہ قول نہیں سنا کہ تعلقات کو قطع کر دو اور حق کے واصل اور اللہ کے سوا کسی کی متلاشی نہ ہو؟ میرے پاس بہت عجیب باتیں ہیں۔ میں ہر وقت اپنے محبوب کے سوا اور کسی سے پیار نہیں کرتا۔ صرف اسی کا دیدار منتہائے مقصود ہے۔ اسی کے ذکر کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں۔ کبھی میں اس چاند سے دیوانہ کر دینے والے رخسار کو دیکھتا ہوں اور کبھی اس کے دونوں رخساروں پر نظر کرتا ہوں۔ کبھی اس کے نقش پاک و چودھویں کا چاند خیال کرتا ہوں، کبھی اس کے دمکتے دانتوں کی لڑی پر جان جاتی ہے۔ رات بھر اس کے عشق سے خوار ہوتا ہوں اور سارا دن اس کی منت و زاری میں گزار دیتا ہوں۔ میرا دل اس کا اس قدر دیوانہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، یہاں تک کہ ننگا ہو گیا۔ میں خطا کار ہوں اور گنہگار ہوں، فقیر ہوں۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اس قدر پاگل ہوا ہے کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ ہر دم عشق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں دنیا کو بیت الخلا سمجھتا ہوں۔ میں نے کبھی اسے آرام کی جگہ تصور نہیں کیا۔ کبھی اپنے عشق کے ہاتھوں آسمان تک جا پہنچتا ہوں تو کبھی زمین پر رہ جاتا ہوں۔ میں نے عشق میں اپنے آپ کو خاک کی مانند بنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت پر اس قدر فریفتہ تھے کہ کسی طور چین نہ آتا تھا۔ جاڑے کے موسم میں ایک رات معشوقہ کی دیوار کے ساتھ صبح تک لگے کھڑے رہے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو آپ نے سمجھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، لیکن فوراً ہی لوگوں کی آمد و رفت اور روشنی نمودار ہونے پر معلوم ہوا کہ میں تمام رات معشوقہ کی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا رہا ہوں اور مفت میں ایک مخلوق کا اس قدر منتظر رہا
اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے، شرم کر، ہوائے نفسانی کی خاطر تو نے ساری رات گزار دی۔ اگر نماز میں ساری رات کھڑا رہتا تو کیا نہ ہوتا۔ فوراً توبہ کی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ درجہ کمال حاصل کیا۔ ایک روز آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لیے آپ کی مغز رانی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک پاؤں کی انگلیوں کے سہارے کھڑے رہے۔ خادم یہ حالت دیکھ رہا تھا، بڑا حیران و پریشان ہوا۔ صبح کو آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا حال تھا، اس میں سے کچھ اس خاکسار کو بھی حصہ عطا فرمائیں۔ فرمایا ہر قدم جو میں نے اٹھایا تو عرش الہی پر پہنچا۔ میں نے کہا اے عرش، تیرا پتہ تو الرحمن علی العرش استوا ملتا ہے۔ عرش نے کہا کہ ہم بھی تمہارے دل کا نشان دیتے ہیں۔ آسمان والے زمین والوں سے کیا طلب کرتے ہیں؟ زاہد خراباتی سے اور خراباتی زاہد سے، بوڑھے جوانوں سے اور جوان بوڑھوں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مقام قرب پر پہنچا تو حکم ہوا کہ مانگ جو چاہتا ہے۔ میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں بجز اس کے کہ تجھ کو حاصل کروں۔ جواب ملا کہ جب تک بایزید کا وجود ذرہ بھر بھی درمیان میں ہے یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ اپنے نفس کو چھوڑو اور آؤ۔ میں نے کہا کہ بغیر کلمے کے نہ جاؤں گا۔ فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ تمام مخلوق پر رحم کر۔ حکم ہوا کہ غور سے دیکھو۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کسی مخلوق کو بغیر شفیع کے نہ پایا اور ذات باری تعالیٰ کو اپنے آپ سے ان پر زیادہ مہربان پایا۔ چنانچہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ابلیس پر بھی رحم کر۔ فرمایا تو گستاخی کرتا ہے، خاموش ہو جا، وہ آگ سے ہے، آگ کے لیے آگ کا دریا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ اپنے آپ کو آگ کے قابل بنانے کی طرف توجہ نہ کرے کہ تو اس آگ کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ شخص ہے جو کوشش کی تلوار سے اپنی تمام مرادوں کو قتل کر دے اور تمام خواہشات کو محبت خداوندی میں تباہ و برباد کر دے اور مولا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور ہر اس بات کی تمنا کرے جس کا حق تعالیٰ شاہد ہو۔ ایک دفعہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ دوران تجارت ترکستان کے ایک بت خانے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بت پرست کو بتوں کی عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف دیکھا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرا خالق زندہ و قادر ہے، اس کی عبادت کر اور بتوں کو چھوڑ، کیونکہ یہ تیرے کسی کام بھی نہ آئیں گے۔ یہ کلمات سن کر بت پرست نے کہا اگر تیرا خدا ایسا ہی ہے تو کیا تجھے تمہارے شہر میں روزی نہیں دے سکتا؟ یہ سن کر آپ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ آپ نے اسی وقت بلخ کا رخ کیا۔ واپسی پر ایک آتش پرست آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے کہا کہ سوداگری کا کام کرتا ہوں۔ آتش پرست نے کہا ایسی روزی کی خاطر کوشش کرنا جو تمہاری قسمت میں نہ ہو، عمر ضائع کرنا ہے۔ اگر ایسی روزی کے لیے جد و جہد کرتے ہو جو تمہاری قسمت میں لکھی ہے تو یہ اور فضول بات ہے۔ ایسی روزی بہرحال تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ یہ کلام سن کر آپ کے دل پر سخت چوٹ لگی اور دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی۔